ہمارے مدارس ماشاء اللہ دین کے قلعہ شمار ہوتے ہیں، اور واقعی دین کی حفاظت کا بہت ہی مضبوط اور منظم نظام ان کے اندر موجود ہے۔ اور آج سے نہیں، جب سے یہ مدارس شروع ہوئے ہیں بر صغیر کے اندر، پاک و ہند کے اندر، اور اسی طرح عرب ریاستوں کے اندر جہاں پر بھی یہ دین کے مراکز ہیں، ماشاء اللہ دین کی آب و ہوا اچھی ہے، منظم طریقے سے دین کی سمجھ مل جاتی ہے، اور منظم طریقے سے لوگوں کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دین سے آگہی مل جاتی ہے۔ لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑی بہت کمزوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ایک تھوڑا مشورے نما ایک شکوہ سمجھ لیں، یا مشورے نما ایک بات سمجھ لیں، کوئی حتمی نہیں ہے، لیکن ایک چیز نظر آتی ہے، اللہ خیر کرے، یہ بطور مشاورت بھی کہا جا سکتا ہے، اس کو اٹیک بازی نہیں ہے، بحیثیت مشورہ، اگرچہ چھوٹے ضرور ہیں، ایک بات سمجھ آئی ہے تو امید ہے کہ اس کے ہم شیئر کر لیں گے تو کہیں نہ کہیں فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض مدارس میں، سارے نہیں، بعض مدارس میں کہیں کہیں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ ترجمے کا سبق یا احادیث جو آسان ہوتی ہیں، خصوصاً جن کا تعلق آداب، اخلاق، کردار کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ایسے استاذ کے بھی حوالے کر دی جاتی ہیں جو زیادہ محنتی نہیں ہوتے، یا جو زیادہ گرفت نہیں کرتے، یا جو سبق سننے کے اندر، سبق پڑھانے کے اندر ذرا مضبوطی نہیں دکھاتے کہ بھائی، اور یوں کہہ کے کہ بھائی یہ ہے تو ترجمہ، چلو بھائی یہ گزارا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ترجمہ ہے، اللہ کا قرآن ہے، اللہ نے عربی زبان میں سب سے زیادہ قرآن کو آسان بنایا، وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن عملی زندگی کے اندر جو چیز آتی ہے وہ فنون کی کوئی بات نہیں آتی۔ ہم سے اگر ہمیں کوئی جانچنا چاہے، ہمارے طلباء کو کوئی جانچنا چاہے، یا ہم استادوں کو بھی کوئی جانچنا چاہے، تو اس کے لیے وہ شرح جامی کو نہیں دیکھے گا، قطبی کو نہیں دیکھے گا، اس نے پڑھی ہے نہیں پڑھی ہے، مشکات یاد کی ہے نہیں کی ہے، بخاری شریف اس کو یاد ہے نہیں یاد، متوسطہ کی کتابیں اس کو یاد تھیں یا نہیں یاد تھیں، اولیٰ کی صرف و نحو اس کو یاد تھی یا نہیں یاد تھی۔ یہ تو طالب علم، بلکہ استاد جب بن جاتے تو خود ہی بھول جاتے ہیں، بعد میں مطالعہ ہو جاتا ہے تو معاونت ہو جاتی ہے، وہ چلتے رہتے ہیں۔ تو ہم جن لوگوں سے صدقات زکوٰۃ لے کے آتے ہیں، یا ماں باپ کا پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہم بھی، ہمارے طلباء بھی، ان کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہوتا، ان کو واسطہ ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کے اندر کیا چیز نئی آئی ہے، اس میں کیا نیا روپ آیا ہے، اس کی سیرت کے اندر کیا تبدیلی ہے، شکل و شباہت کے اندر، دوستی کے اندر، تعلقات کے اندر، لین دین کے اندر، معاملات کے اندر، حسن معاشرت کے اندر، حسن اخلاق کے اندر کس چیز کی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ اگر پہلے سے بھی وہ ہلکا بن گیا، پہلے سے بھی وہ بدلا ہوا، منفی سوچ کے اندر چلا گیا، منفی کردار کے اندر چلا گیا، تو پھر وہ چاہے وہ کتابیں اس کو ازبر ہی کیوں یاد نہ ہوں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ حسن اخلاق ہی ایک ایسی اچھی چیز ہے کہ جس کا ہر کسی کو واسطہ پڑ اور ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے، حتیٰ کہ گندے سے گندا انسان بھی کہتا ہے کہ مجھے کوئی پکارے تو ایک اچھے نام سے یاد کرے، میرے ساتھ کوئی ملے تو میرے ساتھ اچھے انداز سے پیش ہے، اچھا رویہ رکھے، ان کا بیہیویئر اچھا ہو، چاہے وہ خود کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہ رکھتا ہو، لیکن جب وہ عام زندگی کے اندر آتا ہے وہ یہی چاہتا ہے، اس کی ڈیمانڈ لوگوں سے یہی ہوتی ہے کہ مجھے کوئی برے لفظوں سے یاد نہ کرے۔ تو وہ کیسے ہوگا کہ جب ہماری تعلیم کے اندر اخلاق و کردار، حسن معاشرت، حسن معاملہ، لین دین کے جو مضامین ہیں، خصوصاً ان صورتوں کے اندر جن کے اندر یہ چیزیں ہیں، یا ان احادیث کے اندر خصوصاً آداب، اخلاق، مشکات شریف کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، ان کو ہم ایسے بہترین انداز کے اندر پڑھائیں کہ بچوں کی طبیعت کے اندر وہ شامل ہو جائے، بچوں کی عادت ثانیہ وہ بن جائے۔ اگر ہم ایسے گزاریں گے کہ پہلے سپیڈ تھی ہماری، یہ روزانہ کے 4 صفحے پڑھاتے تھے، 3 صفحے پڑھاتے، اب ہم 6 صفحے پڑھانا شروع کر دیں، تو وہ حسن معاشرت نہیں آئے گی، حسن اخلاق بھی نہیں آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ ہماری کتاب پوری ہوگی، استاد صاحب کی کتاب پوری ہو گئی، شاگردوں نے پڑھ لیا، گزار لیا، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان کا کردار بنے، ان کا اخلاق بنے۔ اس کے لیے یہی ہے کہ آہستہ آہستہ رفتار ہو، اور ان کو سمجھا کے اور احساس دلا کے پڑھایا جائے۔ اس کے لیے وہی استاد زیبا ہو سکتا ہے، وہی استاد اچھے انداز سے پڑھا سکتے ہیں جس کے اندر اس چیز کا احساس موجود ہو، جس کی سپیڈ پہلے سے کم ہو جائے یہاں اخلاق اور کردار کے احادیث اور قرآن کریم کی آیات اور صورتیں پڑھانے پر، خاص طور پر سورہ نور ہے، سورہ حجرات ہے، سورہ فتح ہے، سورہ ممتنہ ہے، سورہ نساء ہے، ان چیزوں کو، ان جگہوں کو پڑھاتے ہوئے بہت ہی احساس کے ساتھ پڑھانا ضروری ہے۔